مزید کا سلسلہ ہو وہ وہی ہے جو اللہ نے کہا کہ اے اجڑے ہوئے دلوں والوں، اے پریشان حال قلوب والوں، اے دنیا کی مصیبتوں کے صدائے ہوئے، اے مسائل میں گھرے ہوئے، اے حالات سے دو چار پریشان حالوں، کسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور عہد وفا باندھو، پھر دیکھنا عرش فانزل السکینہ، فانزل السکینہ، پھر میں تمہارے دلوں میں سکون کی دولت نازل کر دوں گا، اطمینان عطا کر دوں گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اطمینان قلب اگر تو نے پانا ہے تو یہ بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا، یہ درویشوں کے قدموں میں ملتا ہے۔ تو نے کسی درویش کے ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ تیرا ہاتھ بعد میں اٹھے گا، فانزل السکینہ کی دولت پہلے مل جائے گی۔ عہد وفا کے بعد اشاعت اسلام میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیعت اولیٰ کی صورت میں اپنی امت کو قیامت تک درس دیا، اسلام بذریعہ بیعت پھیلے گا۔ اسلام مکہ کے اندر قید تھا، اسلام مکہ کے اندر مقید تھا، اور اہل مدینہ جب مکہ مکرمہ میں آئے، میرے پیغمبر عالم علیہ السلام نے محفل ذکر خدا کا انعقاد کیا، اور ان میں سے 10 نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عہد وفا برائے اشاعت اسلام باندھا۔ یا رسول اللہ، آپ کا پیغام ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ کی غلامی کا عہد بھی مانتے ہیں، اور مدینے میں آپ کا پیغام پہنچانے کا آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اسلام مکہ سے بذریعہ بیعت باہر نکلا ہے، اسلام کی پہلی اشاعت مکہ سے بذریعہ بیعت مدینہ طیبہ طاہرہ پہنچی ہے، اور پھر میرے نبی نے بیعت اولیٰ کے بعد پھر بیعت عقبہ، 3 بیعتیں میرے کریم آقا نے کی، 3 بیعتیں، اور ہر بیعت نے اس مقید اسلام کو آزاد کیا، اور اس سے مکہ سے مدینہ تک اور مدینہ سے سارے عرب تک پہنچایا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے کہا اے حبیب تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے غلاموں سے بیعت لے رہا ہے، اب تیرے عثمان کی باری آتی ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب نیچے والا ہاتھ تیرا پہلے تیرا ہاتھ تھا، اب تیرا ہاتھ ہے، اور عثمان کی جگہ پر تیرا خدا ہاتھ رکھ کے تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے غلاموں کو، تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب جنہوں نے بیعت کی ہے، بیعت والوں آپ سے سوال ہوتا ہے یہ بیعت صحت کا چکر کہاں ہے؟ کہو پاگلو، تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں، تم نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں، تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر بیعت کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بیعت رضوان کا کبھی مطالعہ تو کر لینا، پھر کبھی بیعت رضوان کا مطالعہ کر لینا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد خود میرے رسول نے رکھی خود، اور پھر اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ میرا مفتی لیاقت علی صدیقی صاحب ہاتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس ہاتھ کی تلاش جب محترم جمیل خان صاحب کی تو مجھے سیاح سیر و حرس حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ہاتھ کا کمال بتاتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا، دریا لبالب بھرا ہوا تھا، اور دریا اپنے کناروں پر اپنی وسعت کو بڑھاتے ہوئے فصلوں کو بھی گراتا چلا جا رہا تھا، درختوں کو بھی بہاتا چلا جا رہا تھا، اور ایک درخت پانی کے اندر بہتا ہوا میری کشتی کے قریب آیا، اور میں دیکھتا ہوں وہ دریا میں بہنے والا درخت اپنا سر اٹھاتا ہے، پیچھے سے پانی کا ریلا آتا ہے، اسے ڈبو دیتا ہے، وہ پھر کوشش کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، میں کھڑا پھر کوشش کرتا ہے، حضرت بیٹھے میں کھڑا ہوں، پھر کوشش کرتا ہے، پانی کا ریلا آتا ہے، اسے ڈبو دیتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں وہ درخت بڑی توجہ کے لائق ہے قبلہ پیر رمضانی شاہ صاحب، حضرت سعدی کہتے ہیں کہ وہ درخت میری کشتی کو کہنے لگا اے پیران طریقت پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والے سالکان طریقت، میں آپ کے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ درخت میری کشتی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو بھی لکڑی اور میں بھی لکڑی ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں بات ہاتھ کی اور بیعت کی کر رہا ہوں، یہ ماجرا قبلہ پیر رمضانی شاہ صاحب شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ ڈوبنے والا درخت پیر صاحب وہ میری کشتی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ میری کشتی کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو بھی لکڑی اور میں بھی لکڑی ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور
اٹھانے دیتا، تو پانی کو نہیں سر اٹھانے دیتی. مجھے پانی نہیں سر اٹھانے دے رہا اور تو ہے کہ تو پانی کو سر نہیں اٹھانے دیتی. سعدی کہتے ہیں میں نے اپنی کشتی کا اور اس ڈوبنے والے درخت کا مکالمہ سنا تو درخت نے یہ کہا تو اس کشتی نے جواب دیا. اس نے کہا پگلے لکڑی تو بھی ہے لکڑی میں بھی ہوں پر تو کسی میاں محمد حنفی سیفی کے ہاتھ میں نہیں لگی. اور جس دن تو کسی کامل مرشد کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ تجھے طریقت کے رندے پر طریقت کے آرے پر چیر دے گا. وہ تجھے کسی طریقت کے آرے پہ چیرے گا اور محبت کے رندے سے تیرے اندر جتنی بھی گرہیں لگی ہوئی ہیں چاہے وہ نخوت کی ہیں چاہے وہ تکبر کی ہیں چاہے وہ حسد کی ہیں چاہے وہ لالچ کی ہیں چاہے وہ ہرس کی ہیں چاہے وہ غیبت کی ہیں جتنی گناہوں کی گرہیں تیرے اندر لگی ہوئی ہیں جب کسی کامل مرشد کے ہاتھ پہ تو ہاتھ رکھے گا وہ محبت کے رندے سے ان ساری گناہوں کی گرہوں کو نکال کر تیرے اندر میرے والا جوہر پیدا کر دے گا. تیرے اندر میرے والا جوہر پیدا کر دے گا. پھر تو مجھے نہیں کہے گا کہ پانی سر نہیں اٹھانے دیتا پر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ کسی ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ. اور اقبال نے کہا کہہ دے میرا پیغام بھی کہہ دے. وہ اقبال جس سے مداح رسول کا صلہ رب نے اپنی مسجد کے میناروں کا سایہ تا قیامت عطا کر دیا ہے قیامت عطا کر دیا ہے. اس اقبال نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کشتی کہ اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ. کسی بندہ مومن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ تو پھر سن کہ اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفری کار کشاؤ کار ساز. جب کسی مرد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا. میں نے کہا اقبال تیرا کلام بھی بڑا اعلیٰ ہے ذرا مشکل ہے میں اس کو آسان کرنا چاہوں تو پھر پٹھوہار کا وہ درویش جو پہاڑ کے دامن میں سویا ہوا ہے جسے دنیا میاں محمد بخش عارف کھڑی کے نام سے یاد کرتی ہے اس نے علامہ اقبال کے شعر کو مزید آسان کر دیا. اس نے کہا کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کرتا اور کامل پیر محمد بخشا لال بنار پتھرتا. کامل یا رسول اللہ جاری رہے گا. فیضان ریحان شریف جاری رہے گا. فیضان ریحان شریف فیضان ریحان شریف. قبلہ مفتی لیاقت علی صدیقی صاحب میں نے کہا علامہ اقبال تیرا شعر بڑا مشکل ہے عام فہم نہیں تو مجھے پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے درویش نے کہا میری گرہ لگا لے اقبال کا شعر آسان ہو جائے گا. میری گرہ لگا لے مرد ملے تو درد نہ چھوڑے مرد ملے تو درد نہ چھوڑے. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفری کارے کشاؤ کارے کشا. کوئی مشکل ہو تیری کھلتی چلی جائے گی ہاتھ تو رکھ کارے کشا ہاتھ تو رکھ کارے کشا ہاتھ تو رکھ. کار ساز یہ ہاتھ کار ساز ہے یہ کارے کشا بھی ہے یہ کار ساز بھی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ پھر لطف دیکھ ادھر ہاتھ رکھ تیرے مردہ دل کو زندگی ملتی ہے کہ نہیں ہاتھ تو رکھ. اس دل میں دھڑکن میں جب آپ سے مخاطب تھا تو مجھے چھنگ کی زمین کے اس درویش نے جس سے ایک جٹ نے کہا تھا اس نے کہا پسینے سے شرابور ہوتا ہوں زمین کا کلیجہ چیرتا ہوں. بڑی مشکل سے اتنی سی فصل ہوتی ہے کہ کبھی قطع سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اور کبھی دانے ادھار لے کر پھر اس زمین کو اپنے لیے تازہ کرتا ہوں. تو کہا اچھا جٹ ذرا وقت تو دے. اس نے وقت دی فرمایا یوں پھینکا فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ ذرا اپنے کھیت کو دے. جٹ کی نگاہ پڑی حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے ہاتھ سے گرا ہوا بتا پورے ڈھیلوں کو سونے کے فٹے بنا چکا تھا اور کھیت سونے سے بھرا ہوا تھا. اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ.
یہ کار کشا بھی ہے، یہ کار ساز بھی ہے، یہ کار کشا بھی ہے قبلہ گولوی صاحب، یہ کار کشا بھی ہے، یہ کار ساز بھی ہے کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اور میرے کریم نے بھی فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، بات اللہ کی ہے، زبان میرے آقا کی ہے۔ 356 مرتبہ قرآن میں لفظ کل آیا ہے، کم و بیش 356 مرتبہ۔ اور امام عاشقہ مجدد میعت حاضرہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے 356 کلوں کو اکٹھا کر کے وہ تسبیح بنا ڈالی جو محبت والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ تسبیح بنا ڈالی جو محبت اور عقیدت والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، یا رسول اللہ کس قدر ہے تیرے مولا کو تیری گفتگو پسند، آقا کس قدر ہے تیرے مولا کو تیری گفتگو پسند کہ وہ اپنی انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ان اللہ احد، یہ نہیں کہتا کہ ان اللہ احد، کہتا ہے کل هو اللہ احد۔ ابھی تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اب بات مرشد کی ہو رہی ہے، بات مرشد کی ہو رہی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، بندہ مومن کا ہاتھ۔ میرے کریم نے فرمایا یتقرب بالنوافل حتی احببت الی آخر، اس حدیث کے آخری جملے تک کریم نے فرمایا وہ نفلی عبادت، فرضی نہیں، فرض تو قرض ہے، فرض تو قرض ہے اللہ کا بندے پر، اور نفل بندے کا قرض ہے اللہ پر۔ وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نفل پڑھ کر بندہ اپنے رب کو مقروض کرتا ہے اور فرض ادا کر کے اپنا قرض ادا کرتا ہے، فرض ادا کر کے۔ کریم نے فرمایا یتقرب بالنوافل حتی احببت، پر وہ نفل رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ایسا مرشد کامل اور ویسا مرشد کامل پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں میرے کریم فرماتے ہیں، میرے اللہ نے کہا محبوب بتا دے ان کو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، رب اس کی قوت دست بن جاتا ہے، رب اس کی قوت رفتار بن جاتا ہے، رب اس کی قوت بصارت بن جاتا ہے، رب اس کی قوت سماعت بن جاتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے ہاتھ سے بھی بچو کہ وہ خدا کی گرفت سے گرفت میں لیتا ہے، اور اس کے نور بصارت سے بھی بچو کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر احمد کے پہاڑوں کے دامن میں لڑنے والے ساریہ کو کہتا ہے عمر زمین سمٹ جاتی ہے، کیوں نہ سمٹتی؟ میرے نبی نے اپنی امی کی جھولی میں قدم رکھا، پہاڑوں کی جھولی میں ہے مکہ، پہاڑوں کی جھولی میں ہے مکہ، آسمان کو چھوتے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کی جھولی میں میرے کریم کی امی جان بیٹھی ہیں اور فرماتی ہیں بس میرے محمد نے میری جھولی میں قدم رکھا، ادا لہو قصور الشام، پہاڑ بیٹھ گئے، زمین سمٹ گئی، محمد کی ماں ساری کائنات پہ پھر گئی، نظر ساری کائنات پہ پھر گئی۔ یتقرب بالنوافل، اللہ کا ہاتھ ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ اسلام مقید تھا، اسلام قید تھا، اسلام ہر چار اطراف سے گھرا ہوا تھا، اسلام کو آزاد کرنے کے لیے میرے نبی نے بیعت کی بنیاد رکھی، میرے نبی نے بیعت کی بنیاد رکھی، کبھی بیعت اولا، کبھی بیعت عقبہ، اور کبھی بیعت رضوان، اور بیعت کے رشتے میں بندھے ہوئے وفاداران طریقت، بیعت کے رشتے میں بندھے ہوئے وفاداران طریقت۔ آج آپ مفتی اعظم لاہور مفتی لیاقت علی صدیقی صاحب کے دل کی سیج پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے دل کی سیج پہ بیٹھے ہیں، اور عنوان ہے دستار کا۔ میں دو دستاروں کا